آپ حضرات کے اعلان کے مطابق اپنے معروف خطاب کے ذریعے انسانیت کو جگانا اور دینی ایمانی اسلامی ذریعے تھری روح کو بیدار کرنے والے حامل شخصیت حضرت مولانا نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم محتمیم مرکز العلوم سنگڑا و شیخ الحدیث اور صدر جمعیت العلماء اڑیسہ آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ حضرات ان کے معروضات حسنہ کو بغور سماعت فرمائیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حافظ نوشاد صاحب مولانا دونوں ادھر آ جائیے. آ جائیے اب آ جائیے. میرے بلانے پر تو آپ نہیں آئے, اب حضرت کے بلانے پر آپ آئیں گے انشاءاللہ. اور اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے. خالی ہے میرا ہاتھ بہت دور ہے طیبہ, بہت دور ہے طیبہ. اس منزل دشوار کو آسان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. اے ملت اسلام کے بھٹکے ہوئے لوگوں, بھٹکے ہوئے لوگوں. اے ملت اسلام کے بھٹکے ہوئے لوگوں, بھٹکے ہوئے لوگوں. اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے. اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. انصار و مہاجر کی طرح مل کے رہے ہم, مل کے رہے ہم. انصار و مہاجر کی طرح مل کے رہے ہم, مل کے رہے ہم. ایک بار پھر انسان کو انسان بنا دے. ایک بار پھر انسان کو انسان بنا دے. اے رب در سرکار کا دربان بنا دے. مصروف رہو صبح مسا نعت نبی میں, نعت نبی میں.
مصروف رہو صبح مسا نعت نبی میں، نعت نبی میں، دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے، دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بس لطف و کرم کا تیرے طالب ہے ندیم آج، طالب ہے ندیم آج، تو چاہے تو پتھر کو بھی مرجان بنا دے، تو چاہے تو پتھر کو بھی مرجان بنا دے۔ صدر محترم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، حضرت الاستاذ، میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ اسلامیہ سراج العلوم عرفانیہ ستبٹیا، نائب امیر شریعت اڑیشہ، نائب صدر جمعیت علماء اڑیشہ، حضرت کا حکم ہے کہ کچھ دیر مجھے کچھ بات کہنی ہے۔ بہرحال یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، تاہم پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بچہ زیادہ گندا ہوتا ہے تو ماں کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے اور اس کو سنوارنے میں ماں لگی رہتی ہے، تو میری حیثیت اسی طرح کی ہے، حضرت کی توجہ ہے، دعا ہے، اور حضرات علماء کرام مربی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے چھوٹوں کی اصلاح بھی ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے بڑوں کے سامنے کچھ بولنا چاہیے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ فرماتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے خوب باتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ نے بات کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہا کہ موسیٰ آداب یہ ہیں کہ جوتا اتاریے۔ تو اب بڑوں کے سامنے آدمی جب بولتا ہے تو بڑے اصلاح بھی فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی جب اپنا بڑا آپ کی ہماری تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کے اندر اس کا اصلاح مقصود ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضرات علماء کرام تشریف فرما، حضرت امیر شریعت بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، آج یہ مدرسہ سراج العلوم ستبٹیا کے ان طلبہ کی جشن ہے، یہ طلبہ کا جشن حقیقتاً یہ ہے، یہ پروگرام تو ان طلب عزیز کا ہے جو یہاں کے نوجوانوں نے ان کی تمنا، ان کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں یہاں کے نوجوانان اکرام، بزرگان دین، یہاں کے رہنے والے، یہاں کی ماں بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی توجہ، جن کی محنت، جن کا تعاون اور جن کی منتھک کوشش سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے تعلق ہے ان طلب عزیز کے لیے انہوں نے ہر طرح کا تعاون کیا ہے، مبارکباد دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، میرے دوست بزرگوں، نبی آخر الزمان حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جس طرح
نازل ہوا آج ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتلایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین کو، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم سے صحابہ نے سیکھا علم۔ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کے علوم کو صحابہ نے حاصل کیا، آپ سے قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھا، آپ سے قرآن کے میرے دوست بزرگوں مطالب و معانی کو سیکھا۔ ایک ایک چیز صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھ کر ہم تک پیش کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، آپ میرے دوست بزرگوں، امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستوں نوجوانوں، غور کیجئے، ہم جس امام کے متبع ہیں، جس امام کے ہم مقتدی اقتداء کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، وہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان علوم کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت انس ابن مالک نے، حضرت انس سے حضرت حماد نے، حضرت حماد سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے۔ آپ دیکھیں کتنا کم واسطہ ہے، امام ابو حنیفہ نے ان علوم کو حاصل کیا حضرت حماد سے، حضرت حماد نے حضرت انس سے، حضرت انس نے عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کتابوں کے اندر آتا ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے میں حضرت انس کو دیکھا ہے، حضرت انس کو کئی بار دیکھا ہے، یہاں تک ایک صحابی سے امام ابو حنیفہ نے حدیث سنی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور ایک اتفاق اور کتابوں کے اندر ہے رأیت میرا، یعنی بار بار دیکھا ہو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رأیت انسا، میں نے انس کو دیکھا، رأیت مرارن، بار بار دیکھا۔ حضرت انس کی داڑھی کی کیفیت بیان کی کہ ان کے چند داڑھی کے بال سفید تھے جن پہ خضاب لگا رکھا تھا، یہاں تک کہ میرے دوست و بزرگوں، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ حج میں جاتے ہیں۔ دوست بزرگ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرے میں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا حرمین کے اندر وہاں پر حلقے لگے ہوئے ہیں، علمی مجالس لگی، علمی مجلسیں لگی ہیں، جہاں پر محدث حدیث بیان کرتا ہے، حدیث کی تشریح کر رہا ہے، وہاں طلبہ اس سے حدیث کو حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ لگا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ اپنے باپ ثابت کے ساتھ گئے ہوئے تھے حج میں، جب دیکھا ایک جگہ حلقہ لگا ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنے باپ سے پوچھا یہاں کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بیٹا یہاں ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میں بھی وہ حدیث کو سنوں گا۔ جب وہ پہنچے ہیں میرے دوست بزرگوں، ان کے باپ نے بٹھا دیا اسی درس کے اندر۔ امام ابو حنیفہ نے جو حدیث سنی ہے، میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے نبی کا فرمان، پر امام ابو حنیفہ نے جو حدیث سنی وہ حدیث ہے من تفقہ علما کفاہ اللہ مما اہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو علم دین کو حاصل کرتا ہے، علم فقہ کو حاصل کرتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، امام ابو حنیفہ کا درجہ، امام ابو حنیفہ کا مقام، اس سے اندازہ لگائیے میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس طرح سے علوم ہمیں حاصل ہوئے، اس طرح سے وہ علم منتقل ہوتا ہوا آیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے میرے بزرگوں بھائیوں، آج اسی طرح قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، آج اسی طرح حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، حدیثیں ہمارے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے کون سی حدیث کب بیان کی، کس موقع پر کی؟ صحابہ نے ایک ایک چیز کو نقل کیا۔ حدیث کو لینے کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ آپ کے ہاں پڑے رہتے تھے، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، دروازے سے چپکے ہوئے پڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رات گزر جاتی ہے، ایک حدیث کو لینے
کے لیے جیسا کہ آپ نے ابھی گزارا شب برات میرے دوست بزرگوں شب برات کی رات وہ شب گزری میرے نوجوانوں میرے بزرگوں بعض لوگ تو اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں دونوں طرف غلطی ہوتی ہے کوئی بڑھا دیتا ہے اتنا بڑھاتا ہے اور فرض سے بڑھا دیتا ہے کوئی گھٹاتا ہے اس کی فضیلت کا انکار کر دیتا ہے میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھو یہ نفل ہے رات کو عبادت کرنا اس راتوں میں نفلی عبادت ہے اور روزہ مستحب ہے بعض لوگ مسجدوں میں آ کر ہنگامہ کرتے ہیں نہ جانے کس طرح کے چیزیں اپنانے لگتے ہیں مسجدوں کو ہنگامہ بنا دیا میرے نوجوانوں وہ عبادت گھر میں کرنی کی ہے وہ عبادت گھر میں کرنی چاہیے تنہائی میں کرنی چاہیے اپنے اللہ سے لو لگانا چاہیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت الليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها میرے دوست بزرگ نوجوانوں بعض روایتوں کے اندر ہے تقریباً 17 حدیثوں سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے لیکن آج جو ہم اس کے اندر حلوہ پکانا بانٹنا نہ جانے کیا کیا رسم و رواج اپنی جانب سے ہم نے اضافہ کر لیا ہے یہ اور ہم غلطی کر جاتے ہیں کوئی ایسا کرتا انکار کر دیتا ہے کوئی اضافہ کر دیتا ہے میرے نوجوانوں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کو اگر ہم سمجھیں گے مدارس سے پتہ چلے گا علماء سے پتہ چلے گا قرآن کو اگر ہم سمجھیں گے علماء بتائیں گے قرآن کی تفسیر علماء بتائیں گے قرآن کا صحیح ترجمہ علماء بتائیں گے میرے دوست بزرگوں ان مدارس سے ملے گا اگر ہم نے قرآن پاک سے تعلق کر لیا اگر ہم نے قرآن پاک سے محبت کر لی یاد رکھو قرآن پاک سے محبت کرنا موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا زندگی میرے دوست بزرگوں اچھی گزرے گی راحت والی گزرے گی قبر میں چین و سکون کے ساتھ زندگی میرے دوست بزرگوں گزرے گی یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں قرآن پاک سے تعلق پیدا کر لو گے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر برائی سے روک دے گا اللہ تعالیٰ ہر نعمت عطا کر دے گا میرے دوست بزرگوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا بڑا بہادر انسان اتنا بڑا پہلوان اتنا بڑا مجاہد انسان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے دوست بزرگوں دار الندوہ کے اندر کفار مکہ رؤساء مکہ سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم پھیلتا جا رہا ہے محمد کا دین بڑھتا جا رہا ہے لوگ اس پر ایمان لاتے جا رہے ہیں لوگ اس کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ میرے نوجوانوں وہ کان میں کپڑا دیے گھومتے رہتے تھے کہیں محمد مصطفیٰ کی بات ان کے کانوں سے نہ ٹکرا جائے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی جو بات سنتا تھا ایمان لے آتا تھا آپ کی بات سنتا کلمہ پڑھ لیتا تھا اس لیے کان میں کپڑا دیے جاتے تھے دوست بزرگوں نوجوانوں وہ کان میں کپڑا دیے رہے یہی اسی طرح رہے لیکن میرے دوستوں جب طفیل دوسی کی نظر محمد مصطفیٰ پر پڑتی ہے دوستوں نوجوانوں ابھی قرآن نہیں سنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ کو دیکھا میرے دوست بزرگوں عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے اتنے بڑے عالم محمد الرسول اللہ کو دیکھا کہ لیس بوجہ کذاب یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ایمان لے آتے ہیں میرے دوست بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا انسان بہادر انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی آپ نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام اے اللہ اس سرزمین میں دو عمر ہے ایک خطاب کا بیٹا ہے ایک حشام کا بیٹا ہے ابو جہل ہے میرے نوجوانوں اللہ کے نبی کی دعا کی الاسابہ کے اندر ہے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب آپ نے عمر بن الخطاب کے حق میں رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت و قوت و نصرت عطا فرما میرے نوجوانوں عمر بن الخطاب جب دیکھے رؤساء مکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے محمد کا دین پھیلتا پھولتا جا رہا ہے کیا کیا
نہ جائے۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا اے دارالندوا مشورہ کرنے والوں، ابھی تمہاری میٹنگ ختم نہیں ہوگی، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، محمد کا سر ہوگا تمہارے قدمے میں ہوگا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، عمر اتنا بڑا بہادر، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدی اسلام کا لا کر۔ کیا گھبرانے کی بات رہی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، سر لا کے رکھوں گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، کہاں عمر این ترید، کہاں جانا چاہتا ہے، کہاں کا ارادہ ہے، ارید ان اقتل محمدا، اسی محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے قرآن جو اللہ کا کلام کہتا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، صحابی رسول نے کہا سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، گھر کی حالت دیکھو، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری بہن فاطمہ ہے، تمہارا بہنوئی یہ اسی محمد کا نام لے رہے ہیں، اسی محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا میرے دوست، تیور اور بدل گیا، تیور کیا اور بدل جاتا ہے، اپنی بہن کا گھر کا رخ کرتے ہیں۔ جب گئے دروازے میں دستک دیا، اس وقت بہن بہنوئی حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، عمر ابن خطاب دروازے میں دستک دیتے ہیں، بہن نے دیکھا بھائی کھڑا ہے، عمر کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ دوست بزرگوں، بھائی کو دیکھا، دروازہ کھولا، عمر ابن خطاب نے کچھ نہیں پوچھا، تلوار سے وار کرتے رہے، بہن کو پورے بدن کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، بہنوئی سامنے آتے ہیں، ان کو بھی تلوار سے وار کیا، دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ایمان دیکھیے اس بہن کا، وہ بہن میرے دوست بزرگوں کئی سالوں تک کفر و شرک کے دلدل میں رہنے والی بہن، جب ایمان دل کے اندر آتا ہے، ایمان جاگوزی ہو جاتا ہے، وہ بہن کہتی ہے عمر تم میرا ٹکڑا کر سکتے ہو، ہلاک کر سکتے ہو، خون خرابہ کر سکتے ہو، موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو، لیکن میرے دل سے محمد کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے، ایمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ عمر نے دیکھا، اللہ اکبر، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ کہا عمر کیا کر لوگے، بوٹیاں کر سکتے ہو لیکن ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ عمر نے دیکھا یہ بہن جو میری بات پر لبیک کہتی تھی، میری فرما بردار بہن، آج کچھ ہے ضرور کوئی بات ہے، آج یہ بالکل مضبوط ہو گئی ہے، اس کا عقیدہ ایمان مضبوط ہو چکا ہے۔ عمر نے کہا دکھاؤ وہ قرآن کیا ہے جس کو تم کہتے ہو۔ عمر بولے، عمر نے کہا کہ دکھاؤ وہ قرآن پاک۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بہن بولتی انکا رجسن، فرما انما المشرکون نجسن، تم ناپاک ہو، میں تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتی۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھو، میرے دوستوں نوجوانوں، حضرت عمر ابن خطاب جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک و صاف ہوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قرآن لیا بہن سے، قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں، نوجوانوں میرے بزرگوں ان کے ہاتھ میں قرآن بہن سے سنتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، عمر کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے یہ محمد کا نہیں، اس محمد کے رب کا کلام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ عمر بن خطاب
دوست بزرگوں آیت سنتے ہیں، اب چلتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دار ارقم کی طرف چلتے ہیں جہاں میرے آقا سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر ابن خطاب دار ارقم پہنچتے ہیں، دروازے میں دستک دیا، صحابہ نے اندر سے دیکھا عمر کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ عمر ابن خطاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ میرے دوست بزرگوں حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، یہ در مصطفیٰ ہے، کسی کے لیے بند نہیں کیا جاتا، کھول دو دروازہ، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا گردن ہوگا۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاو جس طرح آتا ہے آنے دو، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں دروازہ کھلتا ہے، عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہو سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ دوست بزرگوں عمر ابن خطاب کی حالت کو ایک قرآن پاک کی آیت بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں یہ آپ کا جشن دستار بندی کا جلسہ ہے، اور جس قدر یہاں کے نوجوانوں نے اس مدرسے کا ساتھ دیا بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں، اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ایک ایک دینی مدرسوں کی، تمام مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر شر ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے، علماء جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنی باتیں سنے ہیں سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔